بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ سب کو آج کی کلاس میں۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ النحل مکیہ شروع کریں گے۔ اس کا پہلے انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ اس صورت کا انٹروڈکشن میں انشاءاللہ آپ کو مفتی تقی عثمانی صاحب کا قرآن پاک ہے میرے سامنے، ادھر سے آپ کو بتاؤں گی۔ اس صورت کا بنیادی موضوع اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تفصیلاً بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی، اس لیے اس صورت کو نعمتوں کی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ عرب کے مشرکین عام طور پر یہ مانتے تھے کہ ان میں سے بیشتر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں وہ بت بھی شریک ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ فرما کر انہیں توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا اور ایمان نہ لانے کی صورت میں انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ یہ صورت جس زمانے میں نازل ہوئی اس وقت بہت سے مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ اس صورت کی آیت نمبر 41 اور 42 میں ان کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کے مصائب و آلام کا یہ دور ختم ہونے والا ہے اور انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ عطا ہوگا اور آخرت میں بھی ان کے لیے ایک بڑا اجر و ثواب ہے، بشرط یہ کہ وہ صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ سورت کے آخری حصے میں اسلامی شریعت کے کچھ اہم احکام بھی بیان فرمائے گئے ہیں جو ایک مسلمان کے طرز عمل کی بنیاد ہونے چاہیے۔ نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے شہد کی مکھی کا حوالہ دیا ہے کہ وہ کس طرح اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور جنگلوں میں اپنے چھتے بناتی ہے اور شہد پیدا کرتی ہے، اسی لیے اس صورت کا نام نحل رکھا گیا۔ جی تو انشاءاللہ آج ہم اس صورت کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ جن بہنوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے ہینڈ ریز کرنا ہے۔ جی ارم صادق آپا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ پہنچا تو نہ تم اس کو جلدی طلب کرو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند برتر اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ سمینہ احمد آپ آ جائیے۔ جی ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، نازل کیا گیا فرشتوں پر بروح، روح ذیل مجرور معروف ہے۔ اچھا، نازل کیا کس نے نازل فرشت، اس نے نازل کیا فرشتوں پر بروح، فرشتوں روح، پر الملائکۃ بروح، اس میں یہ ہوگا کہ اس نے نازل کیا اپنا حکم فرشتوں اور روح۔ اچھا اب دیکھیں فرشتوں پر نازل کیا، الملائکہ انزل فعل کا ہو گیا مفعول، ٹھیک ہے۔ روح یہاں پر روح جو ہے نا یہ وحی کے معنی میں، اچھا وحی وہی، کے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یوں ہو گیا کہ اس نے نازل کیا، اس نے نازل کی وہی اپنے حکم سے فرشتوں پر۔ اچھا یونزل ماضی ہے یا مضارع ہے؟ مضارع، مضارع کا کریں ترجمہ۔
اچھا وہ نازل کرے گا، لیکن اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کو، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو ہم ماضی میں نہیں، سوری، ہاں وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو اپنی وہ وحی کے ساتھ. اچھا وہ نازل کرتا ہے اپنے فرشتوں کو اپنی وحی کے ساتھ، الا من یشاء من عبادہ، اور جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، ان انذروا، کہ آپ ڈراؤ، انہو بے شک وہ، انہو لا الہ الا انا فاتقون، کہ بے شک وہ الہ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں، میں ڈرانے والا ہوں. الا آنا انا، فتح. یہ انا آگے نہیں ہے، پیچھے والے کے ساتھ ہے. میرے سوا کوئی معبود نہیں. اچھا میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں فتقونی ڈرانے والا، فتقو کون سا فعل ہے؟ فتقو یہ ماضی ہے. ماضی ہے. ایک سیکنڈ، سوری، مدارے ہے، مدارے. اچھا چلیں کسی اور سے کرواتے ہیں. کشور آپ کریں اس آیت کا. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء، وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے، جس پر وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، کہ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقونی، کہ ڈراؤ، انذروا ڈرو، انہو لا الہ میں بے شک وہی ہے، الہ اس کے علاوہ کوئی نہیں، انا اس کے لا الہ الا انا میرے علاوہ کوئی نہیں، پس مجھ سے ڈرو، فتقونی. ٹھیک ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں. معبود نہیں، کہ ڈرو مجھ سے، بے شک میں ہی الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں، انا فتقونی، تو مجھ سے ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو، فتقونی تو مجھ سے ہی ڈرو، بس مجھ سے بابل ہی ڈرو. اس کا مطلب بھی ہوتا ہے ڈرانا. انذرو ڈرانا، ٹھیک ہے، ڈرنا نہیں. ہاں تم ڈراؤ، تم آگاہ کرو. ٹھیک ہے جی کشور. جی 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 جی. پہلے سے امینہ آپ آ جائیے. جی مس. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ. تعالی اما یشرکون، برتر ہے اس سے جس کو وہ شریک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہکشاں آپ آئیے. جی مس. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا. اچھا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں پیدا کی ہیں زمین پر، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا. تو کہاں سے شروع کیا گیا ہے؟ آسمان کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا. اس کے بعد اب زمین میں جو کچھ ہے نا، وہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے آئیں گی، اور ان پر غور و فکر کرنا ہے آپ نے، کیونکہ ان چیزوں کو بنانے والا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. انسان اپنی تخلیق کی طرف بھی دیکھے تو انسان کو بنانے والا اور کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. عائشہ خان آپ آئیے. جی مس. والانعام خلقها لکم فیہا دفء، مس یہ دفء کے معنی؟ دفء ہوتا ہے گرمی حاصل کرنے کا سامان، اچھا جیسے جرسی وغیرہ، کمبل وغیرہ ہوتے ہیں ایسے. اچھا جی. اور مویشی اس کو پیدا کیا اس نے آپ کے لیے، اور اس میں گرم سامان ہے
اور مویشیوں کو پیدا کیا اس نے اور تمہارے لیے اس میں گرم سامان ہے. وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور وہ فائدہ دینے والے ہیں اور اس سے تم کھاؤ. کھاؤ کھاؤ تو امر ہو گیا نا. ہاں تم کھاتے ہو اور ان میں اور اس میں سے تم کھاتے ہو. ہاں جی ٹھیک ہے. جی. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا اب اس کا ترجمہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے مویشی اس نے پیدا کیا انہیں. اب یہ ہاں اسی طرف واپس لوٹے گا. جی جی ٹھیک ہے جی. عائشہ شاباش. زینت آپ آئیے. جی استاد. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اور تمہارے لیے ان میں زیبائش رکھی ہے جب تم شام کو انہیں لے کر آتے ہو، جب تم چرا کر لاتے ہو، جب تم صبح کو انہیں لے کر جاتے ہو. شاباش ویری گڈ. عذرا پروین آپ آئیے. جی. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِهِ إِلَّا بِشِقِّ أَنفُسِ اور وہ تمہارے لیے بوجھ اٹھاتا ہے شہر کی طرف جہاں تم نہیں پہنچتے مگر خود شاکک ہے. ان ربک لرؤوف الرحیم بے شک تمہارا رب بہت شفقت کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. اس کا ترجمہ دوبارہ کریں. الا بشق الانفس سوائے کہ مطلب خود نہیں جا سکتے مشکل ہوتی ہے یہ لکھا تھا اسے. شق کا مطلب ہوتا ہے مشقت تھکان. مشقت جی مگر جی مگر خود مشقت کے مگر جانو جان ہے نا انفس اپنی جی جان مگر جی جانوں کی مشقت کے ساتھ بھی با ہے نا مگر ساتھ خود جی خود مشقت کے ساتھ مگر جانوں کی مشقت کے ساتھ. ٹھیک ہے. عصمت جی سعید آپ آئیے. جی کہاں سے ان والسوئی یہاں سے کرنا ہے نا اس پہ سمجھ نہیں آیا تھوڑا. ان ربا کہاں سے کریں. جی. ان ربکم لرؤوف الرحیم بے شک آپ کا رب وہ شفیق اور رحم کرنے والا ہے. والخیل اور گھوڑے والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ اور گھوڑے ہیں خچر ہیں اور گدے ہیں جس پہ تم سواری کرتے ہو اور تمہارے باعث زینت بھی ہے. نہیں لیتر کبو لام کون سا ہے. جی جی لیتر کبو لام کون سا ہے. لام تالی کہ تم تاکہ تم اس پہ چڑھو. ہاں جی تاکہ تم سواری کرو. جی تاکہ تم سواری کرو ان پہ خان زمین کی طرف جائے سب کی طرف. وہ زینت اور باعث زینت. یخلق اور وہ پیدا کرتا ہے ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. تعلمون جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. یخلق حال میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کا معنی مستقبل میں بھی رکھ سکتے ہیں. مضارع ہے نا تو وہ پیدا کرے گا. وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. تو اب دیکھیں جب قرآن پاک نازل ہوا تو تب یہ والی جو آج کل کی سواریاں تب یہ نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا وہ چیزیں جن کو تم نہیں جانتے. اور ہم اس کو ابھی کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں روز ایجادات ہوتی ہیں روز نئی سے نئی چیز آ رہی ہے مارکیٹ میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اور چیزیں قیامت تک پیدا کر سکتا ہے پیدا کرنے پر قادر ہے جو ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. تو ہر زمانے کے حساب سے سواریاں بدل رہی ہیں تو یہ والی آیت ہر زمانے پر لاگو ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. اوکے آئیے سریا جبین. جی. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر اور اللہ پر ہے راستہ ان کا. میم کیا لوٹنا راستے کا یہ کیا قصد نہیں قصد ہوتا ہے سیدھا راستے کا سیدھا مطلب راستہ سیدھا راستہ اور ٹیڑھا راستہ نہیں. ولو جی دیکھیں جائر اور اللہ مطلب اللہ ہی پر ہے ذمہ
सीधे रास्ता, अब यहाँ पर हिडन है कि सीधा रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी भी कह सकते हैं आप, अल्लाह ही पर है सीधा रास्ता दिखाने की सीधा रास्ता जिम्मेदारी, दिखाने की या जिम्मेदारी। से भी तर्जुमा किया जाता है कि और अल्लाह पर सीधा रास्ता है, मतलब अल्लाह तक सीधा रास्ता पहुंचता है, जो सीधा रास्ता अगर जी हम फॉलो करेंगे तो वो अल्लाह तक पहुंचेगा। जी। और ये मिन और जायरू मैम, ये मेरे मैम समझ में भी नहीं आ रहा था तर्जुमा। जाइरू मतलब होता है टेढ़ा होना, वमिन हा जाइरू, और मत इसमें और उसमें है टेढ़े रास्ते, हाँ कुछ रास्ते, मतलब रास्तों में से जो सीधा कुछ रास्ता है रास्ते वो उसमें वो अल्लाह अल्लाह तक। तक पहुंचता है, और कुछ टेढ़े रास्ते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पर ये समझ जी लें कि देखो ऊपर अल्लाह ताला ने सवारियों का जिक्र किया है ना, तो दुनिया में जो रास्ते वगैरह अल्लाह ताला दिखाता है और उस पर हमने चलना है, तो वो सवारियाँ हम लेते हैं, वो भी अल्लाह ताला ने पैदा की है। मवेशी जो हैं वो हमारे सामान उठाते हैं, वो भी अल्लाह ताला ने पैदा किए, उनको ये सलाहियत जी दी कि वो सामान उठा सकें। मतलब दुनिया में भी रस्तों की जो हिदायत है वो अल्लाह ताला ही देता है, और आखिरत वाला जो रास्ता है उसकी हिदायत भी अल्लाह ताला ने ही देनी है, उसकी जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ही पर है। ठीक है, जी। इसलिए यहाँ आगे पर बढ़ो। ये आया, जी। आगे करिए। वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन, और अगर अल्लाह चाहता तो सब के सबको हिदायत दे देता। हाँ जी, सबके सबको हिदायत दे देता, लेकिन क्यों नहीं अल्लाह ताला ने सबको हिदायत दे दी? क्योंकि उसने दो रास्ते दिखाए मैम, कि आपको अकल दी है कि आप सीधे रास्ते पर चले, चाहे तो आप टेढ़े रास्ते पर चलें। हाँ जी, ठीक है, तो अपनी अकल से काम लें, जबरदस्ती जी के अकल से काम लो। लिए हिदायत देने का कोई फायदा नहीं है। दुनिया बनाने का मकसद जी है कि कोई अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह की तरफ जाए, तो फिर ही उसको अजर सवाब मिलेगा ना। अगर अल्लाह ताला खुद ही सबको मुसलमान बना देता तो अजर सवाब किसको देता फिर? कोई भी इस लायक नहीं जी है, क्योंकि सभी अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमान हुए होते, इसलिए अजर सवाब भी इसीलिए रखा गया। समीना मलिक आप आ जाइए। यस मैम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। वल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माअन लकुम मिन्हु शराबुम व मिन्हु शजरुम फीही तुसीमून। वही है जिसने आसमान से पानी उतारा, आसमान से तुम्हारे लिए पानी उतारा, उसी में से तुम पीते हो, और उसी में से पौधे हैं, और उसी से तुम चराते हो। देखिए उसमें से तुम पीते हो, तुम के लिए कुछ है, ये फेल है शराब उन क्या? नहीं, उसी में से पीना हाँ है, जी, और उसी में से पौधे हैं, और उसी में से तुम चराते हो। हाँ जी, अब ये फेल है ना, तुम चराते हो, ये फेल आ गया जी यहाँ पर। जी। शाबाश। आयशा खानम आप आइए। जी। युम्बितु लकुम बिहि ज़रअ व ज़ैतूना वन नखीला वल अनाबा व मिन कुल्लि तमरात, वो तुम्हारे लिए उससे खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। इन्न फी ज़ालिका लआयातन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक उसमें जरूर गौर व फिक्र करने वाली कौम के लिए निशानियां हैं। हाँ जी, शाबाश। अब देखें एक ही पानी नाजिल हो रहा है आसमान से और उसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं। वो किस किस के लिए इस्तेमाल हो रहा है? पीने के लिए, पौधों की नशोनुमा के लिए और जानवरों को चराने के लिए। इसके अलावा जितने भी फल फूल बूटियाँ दरख्त, हर चीज़ हर फल उसी पानी से ही उगता है, उसी से उनकी नशोनुमा होती है। तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, और इस पानी में अल्लाह ताला ने निशानियाँ रख दी हैं उनके लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। सनूबर आइए आप। जी मैम। वसख्खर लकुमुल लैला वन नहारा वश-शम्सा वल क़मरा वन नजूमु मुसख्खरातुम बिअम्री इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। और उसने मुसख्खर किया तुम्हारे लिए रात को और दिन को और सूरज को और चांद को, और तारों तारों को मुसख्खर करता है वो अपने हुक्म के साथ। बेशक इसमें निशानियां हैं उस कौम के लिए जो गौर व फिक्र करती हो। नहीं, ये अक्लून का क्या मतलब है? अकल रखती हो। उस जो बेशक इसमें अकल से, निशानियां हैं उस कौम के लिए जो अकल रखती हो।
جو عقل سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کا ترجمہ دوبارہ کریں. والنجوم مسخرات. اور اس کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں. مسخرات اسم المفعول ہے، مسخر ہو گئے ہوئے ہیں، اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں. ٹھیک ہے. شمع انجم آپ آئیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه. اور یہاں پہ ماں کیا بنا استاد سمجھ نہیں آ رہا. سولہ ہے. جو کا ترجمہ کریں گے. اور جو اسی نے تمہارے لیے پھیلایا زمین میں مختلف قسم کے رنگ الوان ہیں. اور جو کچھ اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلایا مختلفاً الوان، ان کے رنگ مختلف ہے. ہاں جی. آگے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتذکرون. یقیناً اس میں یقیناً نشانی ہے نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے. یذکرون نصیحت حاصل کرنا. ٹھیک ہے. تو زمین میں دیکھیں اتنی طرح کی چیزیں موجود ہیں، ہر ایک کے الگ الگ کلرز ہیں. اگر سارے ایک ہی رنگ کے ہوتے تو ساری زمین کالی نظر آتی، ساری زمین میں سبزی ہی سبزی نظر آتی، مطلب سبز کلر. ہر چیز ریڈ نظر آتی، ہر چیز بلو نظر آتی. مطلب اگر ایک ہی رنگ ہوتا تو کتنا مشکل ہو جاتا پہچاننے میں چیزوں کے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہر چیز کا الگ رنگ رکھا ہے، ہر چیز کا. ایون کہ دو چیزیں سیم ہوں ان میں بھی کلر کا تھوڑا سا ویریشن آ جاتا ہے. جیسے پھل ہیں دو سیم، سیب چلے ہم دیکھ لیتے ہیں تو دونوں کے ڈیزائن میں تھوڑی سی مختلف ہوں گی، شکل اس کی مختلف ہو سکتی ہے، رنگ میں تھوڑا سا ڈفرینس ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس میں بھی عقل رکھنے والوں کے لیے، جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. نیکسٹ آئیے. استاد پوچھنا تھا استاد، اسٹارٹنگ میں جو آیت تھا انہو کر کے جو تھا اس میں وہ ہو نہیں سمجھ آ رہا وہ کیا بن رہا ہے. انا فتقون کر کے تھا نا سب سے آیت پہلا تیسرا نمبر آیت شاید. انا کا اس کا اسم ہے. انا کا اسم ہو ہے تو کیسے اس کا ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. الا بھی ہے، لا بھی ہے، پھر ہو بھی ہے، پھر انا بھی ہے. انہو بے شک وہی، اس کے بعد ہے لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں سوائے میرے. سوائے مطلب یہاں میرے. پر ہاں جی. صحیح. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہوگا نا، انہو ہو اسم ہے اور آگے والا جو جملہ ہے نا وہ خبر بن جائے گی انا کی. صحیح ہے. صحیح. تو وہ انا جو ہے وہ بھی ہو کو ہی ریپریزینٹ کر رہا ہے، تو اس لیے ترجمہ ہم نے میرا ہی کیا ہے. ٹھیک ہے. جی. سائمہ ملک آئیے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا. وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم کھاؤ اس میں سے تازہ گوشت. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهُ. اور تاکہ تم نکالو اس میں سے زیور، تاکہ تم نکالو اس میں سے زیور تم پہنتے ہو جسے. وَتَرَى الْفُلْكَ وَهُوَ، میم تھوڑا سا اوپر کریں گے. حلیت ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیور. زیور تاکہ نہیں، زینت کا سامان. جی تاکہ تم اچھا اس ٹھیک ہے. تاکہ تم اس میں سے زینت کا سامان نکالو تم پہنتے ہو جسے. وَتَرَى الْفُلْكَ، اور کشتیاں بہتی ہیں. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور اس میں کشتیاں چلتی ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. ترا کا کیا معنی ہے، کون سا فعل ہے یہ؟ ترا میم فعل مضارع ہے. اس کا ترجمہ ایڈ کریں. وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو، کشتیوں کو چلتے ہوئے دیکھتے ہو اس میں. مؤخرہ ہوتا ہے چلنے والی. ٹھیک ہے. چلنے، پانی کو، پانی، کھیلتی بھی ہو.
ہاں جی، جی، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو جو اس میں چیرتی ہوئی چلتی ہیں، میم ایسے بولیں گے؟ اس میں پانی کو چیرنے والی چیرتی چلے جانے والی ہیں، ٹھیک ہے، مواخر اسم الفاعل کے معنی میں چیرنے والی، ٹھیک ہے، مطلب پانی کے اندر سے گزرنے والی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور کشتیاں چلتی ہیں چیرنے والی ہیں اس میں، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ٹھیک ہے، ترا کا ترجمہ پھر آپ نے جب فائنل ترجمہ کیا نا اس میں نہیں ایڈ کیا۔ ترا اور کر تم جی، کشتیوں کو دیکھتے ہو مواخر فیہ، اس میں چیرنے والی، مطلب اس میں چیرتے ہوئے چلی جانے والی ہیں، والی تب تہو، آگے آپ نے صحیح کیا، ٹھیک ہے میم، ٹھیک ہے، اوکے، جزاک آگے اللہ آئیے تعالیٰ۔ بھائی اکھی۔ اچھا یہاں پر ایک چیز غور و فکر والی ہے، ولی تب تہو من فضلہ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فضل کا جو لفظ ہے نا کافی آیات میں موجود ہے، کس کے لیے؟ تجارت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مطلب اس میں تجارت کے بعد جو آپ کو منافع حاصل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا فضل کہہ رہا ہے۔ مطلب دیکھیں کوشش تو ہر کوئی کرتا ہے روزی کمانے کے لیے، تو جی، جس کو رزق حلال مل رہا ہے تو وہ اس پر خود تکبر نہ کرنا شروع کر دے کہ یہ شاید میری محنت ہے، میں نے اس کو کمایا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کوشش تو سبھی کرتے ہیں لیکن رزق، مطلب رزق کی فروانی کسی کسی کو ملتی ہے، تو اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ہی کریں جو بھی آپ کو رزق مل رہا ہے۔ جی مس ادیبہ آپ آئیے۔ جی مس، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر جھک نہ پڑیں، اور نہریں اور رستے تاکہ تم سب ہدایت پاؤ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر مطلب تمیدہ کا معنی تھا ہلنا، لیکن وہ نہ جی ہلیں، ہلی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم معنی میں اس کو ایڈ کریں گے کیونکہ جی پہاڑوں جی کے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ ہلے نہ۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مس۔ جی شاباش مس آپ آ جائیے۔ جی سر۔ ہاں جی ٹیچر میں کروں؟ ہاں، آپ کریں۔ جی ٹیچر، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور اونچے اونچے پہاڑ اور ستارے اس حال میں کہ وہ راہ دکھلاتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ، ایک منٹ، علامات کو علامتیں ہی اس کا ترجمہ کریں۔ جی علامات ہی کریں، اور علامتیں اور ستارے، علامات مطلب نشانیاں بھی کہہ سکتے ہیں ٹیچر اس کو، ہاں جی، نشانیاں، علامتیں، اور ستارے اس حال میں کہ وہ راہ دکھلاتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن باتیں لَا ہیں۔ ایک منٹ، یہتدون معروف ہے یا مجہول ہے؟ يَهْتَدُونَ، جی ٹیچر معروف ہے نا یہ؟ ہاں تو خود ہدایت پانے کے معنی میں نا۔ ٹیچر وہ خود راہ دکھلاتے ہیں یا راہ پر ہیں؟ دیکھیں ہم یہتدون، ہم وہ، یہتدون ہدایت پاتے ہیں، رستہ پاتے ہیں۔ وہ راستہ پاتے ہیں۔ اور بن افا، نجمی با کس کے لیے؟ یہ ٹیچر ساتھ سمجھ کا، میں بن نجمی ساتھ دے گا نا۔ اور نشانیاں اور اچھا، اور ستاروں اور نشانیاں اور ستارے وہ راہ پاتے ہیں، ستاروں کے ایک، ساتھ راہ پاتے ہیں۔ ہاں جی، ستاروں کے ذریعے، ستاروں کے ساتھ راہ پاتے ہیں۔ اب دیکھیں رات کا جو سفر ہوتا ہے اس میں ستاروں کے ذریعے مدد لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور نشانیاں جیسے زمین میں مختلف رستے ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں وادیاں ہیں، کہیں کھیت ہیں، کہیں میدان ہیں، سڑکیں ہیں جو بھی، ٹھیک ہے، تو اس طرح مختلف نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں جس کی وجہ سے ہم رستوں کی جو آئیڈینٹیفیکیشن وہ کر سکتے ہیں، پہچان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی تو یہ بھی اللہ افا، تعالیٰ کا کرم ہے کہ اگر ایک ہی طرح کی زمین ہوتی بالکل بنجر، جیسے صحرا دیکھیں، صحرا میں اس طرح کی نشانیاں نہیں ہوتی جیسے میدانی علاقوں میں ہوتی ہیں، تو صحرا میں رستہ گم ہو جانے
گم ہو جانے سے بہت مشکل سے کسی کو راستہ مل پاتا ہے جو صحرا میں گم ہو جائے، کیونکہ ہر طرف ریت ہی ریت، ٹیلے ہیں، لیکن وہ بھی ہوا کی وجہ سے کبھی کہیں بن جاتے ہیں، کبھی کہیں بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ رستوں کے لیے ہیں، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، تو پھر بھی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ناشکر ہیں۔ شمیم اختر، شاباش عظما۔ جی استاذہ، افمن یخلق کمن لا یخلق، تو پھر وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہے جو پیدا نہیں کرتا۔ افلا تذکرون، کیا پھر تم سب نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ہاں جی، نیکسٹ پڑھ دوں استاذہ؟ نہیں کافی ہے۔ رافیہ پروین آپ آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم۔ جی، السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرو تو انہیں پورا نہ گن سکو گے، بے شک اللہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ ہاں جی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور بعد میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو کچھ نعمتیں ہیں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں، اگر آپ ان کو کاؤنٹ کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو وہ گنتی میں نہیں آئیں گی۔ بے شک ساتوں سمندروں کے پانی کو سیاہی میں استعمال کر لیں پھر بھی وہ نعمتیں مطلب لکھنے میں نہیں آ سکتی، گننے میں بھی نہیں آ سکتی، اتنی نعمتیں۔ ہم ابھی جیسے جس ماحول میں بیٹھے ہوئے ابھی آپ اپنے پاس آس پاس دیکھ سکتی ہیں کہ اتنی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں۔ ایک روم میں بیٹھے ہوئے آپ چیزیں گن سکتی ہیں، اپنی صحت کو کاؤنٹ کر سکتی ہیں، آپ نے اپنے اعضاء کو دیکھ سکتی ہیں، آگے تو کریں میں؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ رخشندہ آپ آئیے۔ الحمدللہ، میں کافی رافیہ آپ کا، رخشندہ آپ آئیے۔ والذین سے پڑھنا ہے نا استاذہ؟ نہیں، واللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من، کافی رخشندہ۔ ربینہ آپ آئیے۔ جی، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا نہیں وہ پیدا کر سکتے کچھ بھی، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ جی، پیدا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، شاباش۔ عذرا آپ آ جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اور مردے ہیں جن میں جان نہیں اور وہ نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون۔ جی کافی ہے، مطلب جن چیزوں کی وہ پوجا کر رہے ہیں وہ تو مردہ ہیں، وہ جی، زندہ نہیں ہیں، اور وہ مردے نہیں نہیں، جی، اور وہ نہیں جانتے کب اٹھائے جو جائیں گے اللہ کے ہاں۔ ہاں جن کی وہ پوجا کر رہے ہیں وہ کب اٹھائے جائیں گے، مطلب اپنے پجاریوں کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ سمیہ سلطان آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرہ، بس وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پہ ان کے دل انکار کرنے والے ہیں۔ وہم مستکبرون، اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے۔ ہاں جی، واہ بھائی، ٹھیک ہے۔ شمع پرویز آپ آ جائیے، شاباش سمیہ۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور
کوئی شک نہیں، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ منور بیگم آپ آئیے۔ جی، وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب کہا جائے ان سے کہ کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلوں کی کہانیاں۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، زیب النساء آپ آئیے۔ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامۃ ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور انجام کار وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ پورے قیامت کے دن۔ انجام اور کار کس کا ترجمہ کیا آپ نے؟ یحملو کا کیا فائل؟ لیحملوا کا فائل ہم ہے۔ ہاں جی، ہم ترجمہ کریں نا۔ وہ اٹھائیں گے اپنا بوجھ پورے قیامت کے دن۔ لام کون سا؟ لیحملو، لیحملوا، لام تعلیل۔ ہاں جی، اس کا ترجمہ ایڈ کریں۔ لیحملوا تو تاکہ ہاں جی، وہ اٹھائیں گے بوجھ قیامت کے دن، اپنے گناہ کے بوجھ تاکہ اٹھائیں گے۔ ہاں، وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ اٹھائیں، اٹھائیں۔ کامل مکمل بوجھ، تاکہ وہ اپنے ہاں کاملتن پورے بوجھ، اپنے پورے بوجھ، گناہ کے بوجھ اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ اور اٹھائیں گے نہیں کریں، تاکہ وہ قیامت اپنے بوجھ پورے اٹھائیں، تاکہ وہ قیامت میں پورے بوجھ اٹھائیں قیامت کے دن، اور ان کے جنہیں وہ گمراہ کرتے ہیں۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بغیر علم، بغیر علم کے۔ اور الا ساء ما یزرون، اور خوب جان لو کہ وہ برا ہے جو وہ لاتے ہیں، جو وہ اٹھائیں جو گے، وہ یزر۔ اٹھائیں گے، جو یزرون، جو وہ اٹھائیں گے، جو لا رہے ہیں، ایسا کچھ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹھا رہے ہیں۔ جی، عظمیٰ ارم آپ آئیے۔ جی عظمیٰ ارم، اپنا مائک چیک کریں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مکر الذین من قبلہم فآت اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ پس تحقیق جن لوگوں نے ان سے پہلے مکر کیا یا چالیں چلی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تھی بنیادوں سے علن کی مکر کی، یعنی جو عمارت تھی ان کو وہ جڑ سے اکھاڑ پھینکی۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، یعنی ان کے اوپر سے، اور ان کی چھت ان کے اوپر سے ان کے سر پر آ رہی۔ وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور ان پر عذاب وہاں سے آیا جہاں سے وہ جہاں سے ان کو آنے کا گمان تک بھی نہ تھا۔ اچھا، یہاں پر فآت اللہ بنیانہم، آتا کا معنی ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے، ترجمہ صحیح کریں اس کا۔ اچھا، فآت اللہ بنیانہم من القواعد، تو ان کی مکر کی عمارت ان کے اوپر جڑ سے آ رہی۔ نہیں دیکھیں، آت اللہ، آتا کا فائل کیا ہے؟ اللہ ہاں جی، اللہ نے ان کی مکر کی عمارت کو ان کی جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور ان کے سر پر آ رہی۔
नहीं, फखरा, हाँ जी, आत अल्लाह, इतना तर्जुमा करें सिर्फ, आत अल्लाह। अल्लाह ले आया। लेकर आने के लिए क्या है यहाँ पर? अल्लाह आ, आया। आ, आ, आत अल्लाह ना। हाँ जी, अल्लाह आया। अच्छा, अल्लाह आया, ठीक है। हाँ जी। बुनियाना हम, फिर इसका वो मफूल होगा ना, मिनल हाँ। कवाइद। हाँ जी, तो अल्लाह आया यानी इनकी जो इमारत थी मिनल कवाइदी, उसकी जड़ को ले हाँ आया। नहीं, देखें, लेकर आने के लिए ना बा हर्फ जर आना चाहिए था, बा हर्फ जर नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। हाँ, फिर ठीक। अता जो फ़िल है वो बाब इफ़आल से आता, तो फिर होना था लेकर आना। यहाँ पर ये बाब इफ़आल नहीं, बाब फा है। तो अल्लाह आया उनकी इमारतों की बुनियादों से। कवाइद मतलब अच्छा, बुनियाद, ठीक उनकी ठीक, इमारत। अच्छा, तो इमारत सही, कौन यानी सी? हम, मकर की बुनियाद, मकर की ठीक, जो इमारत है। हाँ जी, उनकी साजिशें जो थी, ठीक है। हाँ जी। यानी अल्लाह ले आया, अल्लाह आया खुद ले उनकी आया। मकर की इमारतों बुनियादों से। फखर्रा अलैहिम सक़फ़ा, और उनकी छत उनके ऊपर, उनके सर पर आ रही। व आताहुमुल अज़ाबु, और उनको अजाब आया वहां से जहां से उनको गुमान तक न था। अच्छा, इसका दोबारा सुनिए। तो अल्लाह उनकी इमारत पर बुनियादों से आया, तो इन पर अच्छा, उनकी, तो इन पर उनके ऊपर से छत गिर पड़ी। ठीक ठीक, फखरा मतलब छत गिर पड़ना। ठीक है, छत हाँ गिर जी, पड़ी, ये है ना, सही, सख्त फाइल हो जाएगा। छतें गिर पड़ी उन पर, मिन ठीक, फौक़िहिम, उनके ऊपर से। उनके ऊपर आता से, और अजाब उन पर आया जहां से वो शाऊर ना रखते थे, सोच ना, ना रखते। ठीक ठीक, शाबाश उस्मा, ठीक है। वेरी गुड, अच्छी कोशिश की जज़ाक आपने। सलमान, आप जज़ाक बोलिए। जी। ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين थोड़ा सा ऊपर करें, शुरकाई الذين में हैंड डाउन कर। अच्छे, शुरकाई الذين كنتم تشاقون فيهم। फिर क़यामत के दिन वो उन्हें रुस्वा करेगा और वो कहेगा कि कहाँ है मेरे शरीक जिनमें तुम इख्तिलाफ करते थे, जिनके बारे में तुम इख्तिलाफ करते थे। इस फीहिम से, फीहिम को किस तरह लेंगे? उनके बारे में जिनमें तुम इख्तिलाफ करते थे। ठीक है। जी। क़ाल अल्लज़ीन, जी, तशाक़ून था लड़ना झगड़ना। जी, जिनके बारे में तुम लड़ते झगड़ते थे। क़ाल अल्लज़ीन, और पढ़ूं कि इतना ही रहने दो? काफी है। जी, फीहिम, जिनमें तुम लड़ते झगड़ते थे। ठीक है, मिसेस काशिफ आप आ जाइए। قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. کہا ان لوگوں نے جنہیں دیا گیا تھا علم، یقیناً بہت رسوائی ہے، بہت رسوائی ہے اور بہت ہی برا ہے آج کا دن کہیں گے کافروں پر، الیوم، मतलब आज का दिन मतलब आज आज बहुत रुसवाई है। آج بہت رسوائی ہے کافروں پر۔ देखिए, वसू अलल काफिरीन, वसू अलल काफिर, आला जो है ना वो अगले वाले में है, पिछले वाले में नहीं है। इन्नल खिज़्यल यौमा, बेशक आज रुसवाई है और बुराई काफिरों पर है। ٹھیک ہے، آج رسوائی ہے اور برائی ہے کافروں پر۔ ठीक है, समा सिद्दीकी आप आइए। اور جن لوگ سے جان نکالتے ہیں وہ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ आपकी आवाज नहीं सही आ रही।
اور جن لوگوں کی فرشتے جان نکالتے ہیں وہ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں؟ نہیں، دوبارہ کریں. جی الذین تتوفاہم، فرشتے جن کی جان نکالتے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں اپنی جان پر. اچھا، یہ جو اللہ زینہ کا صلہ ہے نا وہ یہ ہے ظالمی انفسہم. یہاں سے شروع کریں. اچھا، تتوفا کیا ورڈ ہے؟ تتوفاہم الملائکہ. تتوفاہم، جو لوگ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہوگا نا؟ یہاں پر فرشتے ان کی جانیں نکالتے ہیں. اب وہ لوگ کون سے ہیں؟ وہ لوگ جو جو اپنی پر ظلم کرنے والے، کر رہے ہیں اپنی جان. اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. ظالمینا، یہ ظالمی کیسے بنا ہے؟ ظالمن سے، اسم الفاعل سے. چھوٹی یا کیا دکھا رہی ہے، کیا بتا رہی ہے؟ یہ تو مرکب اضافی ہوا نا میم. تو پیچھے کا ترجمہ کریں گے نا. اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، یہ جمع تھا ظالمینا، نون ڈراپ. اچھا جی وہ جی، لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. وہ فرشتے لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں. فرشتے ان لوگوں کی جانیں نکالتے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. اچھا، یہاں پر جب کا آئے گا کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالتے ہیں. درخشاں شیخ آئیے آگے کمپلیٹ کریں اس کو. یس میم. فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ. پھر وہ ڈالتے ہیں میم سلامہ کا سلامتی یا بہان. فَأَلْقَوْا اس کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، ڈالنا. ٹھیک ہے، تو وہ پیش کرتے ہیں سلامہ، فرما برداری. سلام سے ہے نا یہ لفظ، السلامہ فرما برداری. تو وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں، مطلب اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا مائک میوٹ ہو گیا. میم وہ آواز انمیوٹ ہو گئی. یس میم آواز چلی میوٹ ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیسے اپنے آپ ہی. اوکے. میم پھر وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں، نہیں تھے ہم عمل کرتے کوئی برا. بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. کیوں نہیں اللہ کیوں نہیں بے شک اللہ بہت جاننے والا ہے اس چیز کو جو تم تھے عمل کرتے. ہاں جی، مطلب خود تو وہ اچھا بننے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ جو بھی عمل کرتے تھے. ریشما آپ آئیے. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. تو داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے جہاں اس میں سدا اس میں رہو ہمیشہ کے لیے. رہو کے لیے امر آنا چاہیے نا. اچھا، اس میں رہا کریں گے، اسی میں رہا کریں گے ہمیشہ کے لیے. خالدینہ اسم ہے نا، ہمیشہ رہنے والے ہیں. اچھا، اس میں ہمیشہ رہنے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ٹھیک. بس تم جہنم کے اب دروازوں میں داخل ہو جاؤ. دیکھیں داخلو مطلب کسی چیز کے اندر داخل ہونا. دخلو جی، ابوابا، تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والوں
اسی میں ہمیشہ رہنے والوں میں. اس میں ہمیشہ رہنے والے. اوکے آگے. فبئس مثوى المتکبرین، سو کیا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. ہاں جی زبیدہ آپ آئیے. شاباش ریشما. ہاں جی زبیدہ آ رہی. آواز کٹ رہی ہے. اور کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا تمہارے رب نے، کیا اتارا. قالوا خیرا، تو انہوں نے کہا بھلائی. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا اس دنیا میں بھلائی سے. ولدار بھلائی ہے للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے حسنۃ، للذین حسنۃ، ان لوگوں کے لیے بھلائی ہے. اب کن کے لیے؟ احسنوا فی ہذہ الدنیا، جنہوں نے دنیا میں بھلائی نیکیاں. ہاں جی جنہوں نے دنیا میں بھلائی کی، نیکی کی. آگے. ولدار الآخرہ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے. تو سمجھ نہیں آ رہی زبیدہ، آپ کی آواز کٹ رہی ہے. حلیمہ آپ آئیں. جی. ولدار الآخرت خیر، اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے. ولنعم دار المتقین، اور کیا ہی خوب متقیوں کا گھر ہے. ٹھیک ہے شاباش. فرزانہ اور عابد آپ آ جائیے. جی. جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون. ہمیشگی کے باغات ہوں گے اور وہ داخل ہوں گے اس میں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان کے لیے جو وہ چاہیں گے سب کچھ ہوگا. لہم، ان کے لیے، فیہا ما یشاءون، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے. ہاں جی کذالک، آگے. اور اس طرح یجزی اللہ المتقین، اللہ پرہیزگاروں کو اجر دیتا ہے. آگے بولوں میں؟ ٹھیک. نہیں شیخ عارفہ آپ کریں آگے. شاباش فرزانہ. جی. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، وہ لوگ جنہیں فرشتے موت دیں گے تو اس حال میں کہ وہ پاکیزہ کرنے والے ہوں گے. یقولون سلام علیکم، وہ کہیں گے سلامتی ہو تم پر. ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ بسبب اس کے جو تم کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہاں پر اللہ زینہ کا صلہ یہ ہے طیبین، وہ لوگ جو پاک ہیں. فرشتے ان کو فوت کریں گے. جب فرشتے ان کو فوت کریں گے، یقولون، وہ کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلام ہو. ٹھیک ہے. وہ لوگ آئیے نیکسٹ. جی. یاسمین آپ آ جائیے. یاسمین رحمت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بنی یہاں سے یقولون سے کہ یہاں سے آگے حل ینظرون. حل ینظرون کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ، کیا وہ انتظار کرتے ہیں کہ آئے ان کے پاس فرشتے، او یا آئے امر ربک، تیرے رب کا حکم. کذالک، حل اور اللہ، حل اور اللہ تو نہیں کا معنی ہوتا نہیں. وہ انتظار نہیں کرتے. کیا وہ انتظار مگر نہیں کرتے مگر کیا اس کریں گے؟ چیز وہ کا کہ انتظار آئے ان نہیں کے کرتے پاس مگر فرشتے. وہ انتظار نہیں کرتے مگر کہ آئے ان کے پاس فرشتے.
او یاتیا یا آئے امر ربکا تیرے رب کا حکم کذالک فعل الذین من قبلہم اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے یا کہا انہوں نے وما ظلمہم اللہ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ولکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ تھے اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے یظلمون اسم ہے کیا؟ ظلم یہ مفعول ہے باجی نہ مضارع ہے یظلم یظلمون مضارع ماضی اور مضارع کا کمبینیشن جب قانون کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا ترجمہ بنتا ہے؟ ظلم کیا کرتے وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے تھے شاباش استمراری کا ترجمہ بن جائے گا شاباش یاسمین مس عروج آپ آ جائیے مائک چیک کریں اپنا لاسٹ آیت ہے اچھا چلیں کوئی اور بہن آ جائیں ہینڈ ریز کریں جی میں کروں استاذہ ہاں جی آ رہی ہے اب آپ کی آواز کریں جی فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ تو انہیں اس چیز کی برائی نے انہیں وہ اس چیز کی برائی پہنچی جو وہ عمل کرتے تھے جو انہوں نے عمل کیا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور انہیں گھیر لیا اس چیز نے جس کی وہ مذاق اڑاتے تھے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے شاباش ویری گڈ ماشاء اللہ تو آج ہماری آیات ہو گئی ہیں 34 تو انشاءاللہ 35 سے کل ہم سٹارٹ کریں گے فی امان اللہ آج کے لیے ہم اتنا ہی کریں گے بس ملتے ہیں کل سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ